معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیے بابلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی پاک کتاب قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی ریاضت کے بعد، اپنی بندگی کے بعد اللہ رب العالمین نے جو حکم فرمایا ہے وہ والدین کی اطاعت کا حکم فرمایا، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کے تحت اگر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، آگے رب نے فرمایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اور یہاں تک رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں ماں ہو یا باپ یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی شان میں اف تک نہ کہو۔ یہ میں دوستو اپنے انداز میں ایک سمجھانا چاہتا ہوں، میں اپنے انداز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور بتانے کی آپ لوگوں کو کوشش کر رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اونچی آواز کر کے نہ گفتگو کرو، بلکہ نرم لہجے سے ان کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے گفتگو کرو، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے،
عقل کمزور ہو جاتی ہے، ذہنیت کمزور ہو جاتی ہے، اور کانوں کی سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور آنکھوں سے روشنی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور ان کے ساتھ میں گفتگو کرنے کا انداز بھی رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کہ اس انداز میں گفتگو کرو تاکہ ان کو برا نہ لگے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین عقیدت کو جھکا کر ہر نماز پڑھ کر اپنے ماں باپ کے لیے اس طریقے سے دعا کیا کرو کہ مولا تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے بچپنے میں مجھ پر احسان کیا ہے، مجھ پر رحم و کرم کیا ہے، مولا تو بھی میرے ماں باپ پر رحم و کرم فرما۔ تو دوستو، بہت سارے لوگ بڑھاپے میں جب ماں باپ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، اس چیز کا خیال رکھیے کہ ماں باپ کی جب کمزوری کا عالم ہو تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی لیے کہ جب تو کھا نہیں سکتا تھا، جب تو پہن نہیں سکتا تھا، جب تو چل نہیں سکتا تھا، جب تو بول نہیں سکتا تھا، تو انہی ماں باپ نے تجھے بولنا سکھایا، انہی ماں باپ نے تجھے کھانے کا طریقہ سکھایا، انہی ماں باپ نے تجھے چلنا سکھایا، انہی ماں باپ نے تجھے اوڑھنا سکھایا، انہی ماں باپ نے تجھے پہننا سکھایا۔ ماں باپ کے بہت بڑے احسان ہیں تیرے اوپر۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر کے حاضر ہوئے، اور ماں باپ کی عظمت و شان کا اس بات سے آپ اس واقعے سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کی شان کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک صحابی آ کر حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ میں کس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ میں کس کے ساتھ میں ادب کے ساتھ پیش آؤں؟ تو تمام نبیوں کے امام الانبیاء حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں کن کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، کس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ پھر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، میں کس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ میں احسان کرو۔
جب 3 مرتبہ صحابی رسول نے پکارا، جب کہا سرکار کی بارگاہ میں، 3 مرتبہ سوال کیا سرکار کی بارگاہ میں، تو سرکار کی بارگاہ سے تینوں مرتبہ والدہ محترمہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا۔ پھر چوتھی مرتبہ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ 3 مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چوتھی مرتبہ نبی نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تاکید فرمائی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، اور چوتھی مرتبہ میں والد کے لیے۔ اس بات سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمات حق ماں کا زیادہ ہے اور مرتبہ باپ کا زیادہ، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں جنت ہے اور والد اس کا دروازہ ہے۔ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، نبی فرماتے ہیں اس نے خدا کو ناراض کیا۔ خدا کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا خدا ناراض ہے، اور جس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے خدا بھی راضی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی الربی فی رضی الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ نبی نے فرمایا کہ اگر والد ناراض ہیں تو رب ناراض ہے، اور اگر والد راضی ہے تو رب راضی ہے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں نے بارہا عالموں کی زبان سے، مفتیان کرام کی زبان سے، مسجد کے اماموں سے بارہا سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے ولی گزرے دنیا میں، جن کا نام بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ہے۔ زمانہ جن کو بایزید کے نام سے جانتا، آپ نے بڑی بڑی کتابوں میں ان کا نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کہ جو والدہ محترمہ نماز پنجگانہ ادا کرتی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 14 پاروں کی حافظ قرآن بھی تھی۔ نماز تہجد پابندی سے ادا کرتی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 رکعت نماز نفل بھی ادا فرماتی تھی۔ تاریخ اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کے ایک لاڈلے پیارے چہیتے بیٹے ماں کا خیال اور ماں کا بڑا ادب اور احترام کرتے۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ سے عرض کیا، اے والدہ محترمہ اگر اجازت دے تو میں خدا کو تلاش کر لوں۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اجازت دیتی ہوں۔
اجازت ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے کرتے، اللہ کو تلاش کرتے کرتے 12 سال گزر گئے۔ اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہوئے 12 سال گزر گئے، جنگلوں میں بیابان میں اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہوئے۔ ایک مرتبہ بستی کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ والدہ محترمہ کے پاس ہوتا چلوں، ملاقات کرتا چلوں۔ گھر آئے، دروازے کو دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، اندر گئے۔ ماں نے بیٹے کو بڑا پیار کیا، 12 سال ہو گئے تھے۔ ملاقات کر کے چلتے ہوئے والدہ نے کہا کہ بیٹا آج رات میرے پاس ہی رکنا ہے۔ دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ادھر تو والدہ کا حکم تھا کہ رات میرے پاس رکنا ہے، ادھر اللہ کو تلاش کرنے میں نکلنا تھا۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ ملا؟ 12 سال ہو گئے اللہ کو تلاش کرتے کرتے، اللہ کو تلاش کر لیا، مل گیا اللہ۔ بایزید بسطامی عرض کرتے والدہ محترمہ ابھی نہیں۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا آج رات میرے پاس رکو، کچھ کام ہے۔ ٹھہر گئے تو والدہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی، نماز تہجد پابندی کے ساتھ ادا کرتی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، نماز عشاء ادا کی، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آرام کرنے لگی، والدہ بھی اپنے آرام گاہ میں پہنچ گئی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، والدہ نے آواز لگائی، بایزید دوڑ کر حاضر ہو گئے۔ جی والدہ، بیٹا پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے ایک پیالہ لیا، گھر کے مٹکے میں دیکھا پانی نہیں تھا، دروازہ کھولا، باہر گئے، ڈول اٹھائی، پاس میں کنواں تھا، ڈول ڈالی، پانی نکالا، گھر آئے، پیالے میں کیا، والدہ کے پاس گئے کہ پیالہ پیش کر دوں پانی کا، دیکھا تو کہ ماں آرام کر رہی ہے۔ ماں کی آنکھ لگ گئی، ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے پیالہ لے کر پانی کا۔ دل میں خیال آیا کچھ دیر کے بعد میں کہ ماں کو جگا دے، کب تک کھڑا رہے گا، نیند خراب ہو رہی ہے۔ مگر دل ہی دل نے پھر گواہی دی کہ بایزید نہ جانے تیری ماں نے تیرے لیے کتنی راتوں کو جاگ کر گزارا ہوگا، ایک رات نہیں گزار سکتا۔ چپ کھڑے رہے، پھر دل میں خیال آیا کہ جگا دے، پھر دل نے پکار کر کہا کہ نہیں، ماں رات کے کسی بھی حصے میں اٹھے یا نہ اٹھے مگر میری والدہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے ضرور اٹھے گی۔ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، جب تہجد کا وقت ہوا والدہ محترمہ نے آواز لگائی، بایزید پانی مانگا تھا، پانی نہیں دیا۔ دوڑ کر عرض کرتے ہیں، والدہ محترمہ پانی لے کر کے حاضر ہوں، آپ نے پانی مانگا تھا، گھر میں پانی نہیں تھا، ڈول لی باہر گیا، کنویں سے پانی نکال کر واپس آیا تو اتنے میں آپ کی آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا
مگر دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کو اٹھا دوں، اس خیال سے کہ نہ جانے کتنی راتیں میری والدہ نے میرے لیے جاگ کر گزاری ہوں گی۔ دل میں خیال آیا کہ بایزید تو ایک رات نہیں جاگ سکتا ہے۔ ایک تاریخ میں آتا ہے مانے اتنی سردی کا موسم تھا جب لمبی لمبی راتیں سردی کے موسم میں ہوتی ہیں، جب دنیا سو رہی تھی، بایزید اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیالہ پانی کا لے کر کھڑا۔ ایک تاریخ میں آتا ہے کہ پانی کا پیالہ والدہ نے ہتھیلی سے اٹھایا تو سردی اتنی تھی کہ پیالے کی تلی سے چپٹ کر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کی ہتھیلی کی کھال آ گئی۔ یہ ماں سے دیکھنا گوارا نہ ہوا۔ مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا اگر تو حکم دے تو پی لوں، مگر تب تک نہیں پیوں گی جب تک جتنے بھی حجابات تیرے اور میرے بیٹے کے درمیان ہے ہٹا نہیں دے گا۔ ماں نے دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی میری والدہ نے اپنے ہاتھ دعا سے نیچے نہ کیے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام حجابوں کو ہٹا دیا، اور جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی عرش کی طرف، آسمان کی طرف، جب میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو عرش معلیٰ دیکھ لیا، اور جب زمین پر نگاہ ڈالی تو مجھے تحت الثری نظر آ گیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے مریدین نے سوال کیا کہ حضور یہ مقام آپ کو کہاں سے ملا، کس وجہ سے ملا؟ تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام مجھ کو اللہ نے میری ماں کی دعا سے عطا کیا۔ بایزید فرماتے ہیں کہ جو مجھے 12 سال اللہ اللہ کرتے کرتے نہ ملا، ماں کی دعا سے ایک رات میں مل گیا۔